بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری تمام قابل احترام مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیزان گرامی، تمام ناظرین، آپ کی خدمت میں کمال ادب، احترام اور نیک تمناؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے، التجا ہے، تمنا ہے اور خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، ہر نظر بد سے محفوظ رہیں۔ ہدایت ٹی وی کے اس مقدس پلیٹ فارم سے گھر ہماری جنت کے موضوع اور پروگرام میں آپ کی خدمت میں مل بیٹھیں گے، عبادت سمجھ کر، خدمت سمجھ کر، نیک جذبوں کے ساتھ چند عرائض اور تبادلہ خیال اور قرآن اور حدیث سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ میں کمال احترام سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ خود آگاہ ہیں، تمام دنیا اور معاشروں، سوسائٹیوں، اداروں، کمیونٹیز، خاندانوں کے حالات دیکھ رہے ہیں نزدیک سے اور جانتے ہیں۔ اس وقت جو سب سے بڑا فرض ہے اور ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا فرض نبھائیں اور دل و جان سے، کمال اخلاص سے کوشش کریں کہ نفرتیں کم ہوں، عداوتیں دور ہوں، تعصبات کا خاتمہ ہو اور مشکلات کو کم کریں۔ رضوان، یہ آواز بند کرنا، اندر سے آواز آ رہی۔ تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے جو بڑی خدمت اور عبادت ہے وہ ہے لوگوں کو ایک لڑی میں پرونا، محبت اور پیار کی شمع جلانا، وفا کے جذبوں کو زندہ کرنا اور قرب لانا اور رشتوں کو مضبوط کرنا۔ سب سے جو بڑی تنزلی اور مشکل نظر آ رہی ہے اس معدیت کے دور میں وہ ہے کہ سب سے جو بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی جو دولت انسان کی میراث تھی کہ رشتے مضبوط ہوں اور قرب بڑھیں، احترام بڑھیں، خدمت کے جذبے مستحکم ہوں، اس میں ایک بہت بڑا خلل اور تنزلی پیدا ہو رہی ہے۔ اس میں سب سے بڑا رشتہ جو بنیاد ہے اور اکائی ہے ایک گھرانے کو جنت نظیر بنانے کی اور پرسکون بنانے کی اور ترقی اور تکامل اور ارتقاء کی منزلوں پر لے جانے کی اور سوسائٹی میں ایک صحت مند گھرانے کی تشکیل، وہ ہے میاں اور بیوی کا رشتہ۔
جو ایک مقدس رشتہ ہے، جو بہت ہی گہرے قرب کا رشتہ ہے، جو اعتماد کا رشتہ ہے، جو سچائی اور حقیقت کا رشتہ ہے، جو دنیاوی نہیں، مادیت کا نہیں، بلکہ دین کا، اسلام کا، روحانیت کا اور ایمان کا رشتہ ہے۔ جس رشتے نے اس کائنات کو آباد کرنا ہے، سوسائٹی میں امن لانا ہے، ایک اچھی اولاد معاشرے کو، دین کو، قوم کو، ملک کو عطا کرنی ہے، اس اکائی اور اس بیس اور بنیاد اور پلیٹ فارم کے رشتے کا نام ازدواجی زندگی ہے، جو اللہ نے بہت ہی حسن و جمال اور اپنی قدرت کاملہ سے اس رشتے کو بہت کامل، مفید اور جامعیت کے ساتھ خلق فرمایا ہے۔ اور ہمارے کریم رب کائنات نے جو احسن الخالقین ہے اور علی کل شیء قدیر ہے، تمام وہ اسباب اور صلاحیتیں اور طاقت اور ثمر انسان کے اندر رکھا ہے، جس سے یہ رشتہ مضبوط تر ہو، مستحکم تر ہو، اور وفا اور پیار اور محبت سے اس کو ہمیشہ استحکام ملے، ایک انڈرسٹینڈنگ، ایک ریسپیکٹ، ایک ایثار، قربانی اور فداکاری اعلیٰ جذبوں کا۔ اسی لیے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ انسان کی خلقت اس قادر مطلق نے، اس مدبر کائنات نے، اس حکیم مطلق نے اتنے حسن اور اتنی حکمت اور تدبیر سے بنائی ہے جس کی نظیر نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ان صلاحیتوں کو بروئے کار کیسے لانا ہے، مفید کیسے بنانا ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے، حقیقتوں کے سائے تلے کیسے چلنا ہے، اور مادیت اور مفادات سے ہٹ کر اس رشتے کی اہمیت اور افادیت کو کیسے پہچاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاکہ یہ رشتہ مضبوط رہے اور کائنات آباد ہو، اس کی خلقت کے اندر مرد اور عورت، میاں اور بیوی کے لیے حلال اور جائز اتنا پرکشش ماحول بنایا ہے، اور اس میں اتنی لطافت رکھی ہے تاکہ تمام وہ عوامل اور اسباب مہیا رہیں جو اس رشتے میں قرب لائیں، استحکام لائیں، اعتماد لائیں اور جڑا رہے رشتہ۔ اسی لیے اس میں بہت سارے حسن، کشش اور بہت سارے انسان کی زندگی کو پرلطف بنانے کے لیے اور صحت مند بنانے کے لیے اور اطمینان دلانے کے لیے اور سکون اور راحت دینے کے لیے جو سرچشمہ اخلاق ہے قرآن مقدس، اس میں قرآنی آیات میں تمام ان چیزوں کو بہت شاندار اور بہت روشن انداز میں بیان فرمایا۔ اسی لیے دین اسلام کیا ہے، قانون قرآن کیا ہے کہ اس حکیم کائنات نے ہماری زندگی کو کامل، اکمل، پرسکون، راحت، ترقی، محبت سے سرشار بنانے کے لیے آئین بنائے، قانون بنائے، تاکہ ہمیں اچھے راستوں کو دکھایا جائے، ہمیں محبت کی لڑی میں پرویا جائے، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے اور احترام کرنے اور خدمت کرنے کے جذبوں سے آشنا کیا جائے۔ اسی لیے رشتے کے انتخاب میں
دین اسلام نے اتنی گنجائش دی، اتنا راستہ کھولا کہ حق دیا ایک لڑکے اور لڑکی کو کہ وہ اس انتخاب میں اپنی رائے کا آزادی سے، بغیر کسی فورس کے، بغیر دیگر ترجیحات کے، اطمینان کے ساتھ اپنی شریک حیات کا انتخاب کریں۔ اسی لیے نامحرم بھی ہیں، لیکن شریعت نے فرمایا کہ اگر نیت، مقصد اور ہدف ایک رشتے کا انتخاب ہے تو ایک اچھے ماحول، صحت مند ماحول، پاکیزہ ماحول کے اندر اجازت دی کہ آپ انتخاب کرنے میں دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، شکل و شباہت، پرسنالٹی، شخصیت کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک زندگی کا سفر طے کرنا ہے، اور انسان کی فطرت میں اللہ نے ان چیزوں کو رکھا ہے کہ سفر وہی اچھا ہوتا ہے جو دل کو بھائے، اچھا لگے، انتخاب ہو، اس میں کشش ہو، جاذبیت ہو، احساسات ہوں، اور بہت سارے دیگر عوامل اس میں شامل ہوں۔ تو ان چیزوں کی شریعت نے اجازت فرمائی۔ والدین کی رہنمائی، شفقت، ان کے تجربے سے استفادہ کرنا، یہ حسن ہے زندگی کے کامیاب بنانے کا۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ جب نکاح کی تقریب ہوتی ہے تو والدین سے نہیں بلکہ پہلے نکاح خوان اس دولہا اور دلہن سے پوری آزادی سے سوال کرتے ہیں، فلاں شخص، فلاں کا بیٹا اتنا حقمار، آپ خوش ہیں، راضی ہیں، ایگری ہیں؟ اس کی ہاں اور رضامندی کے بغیر یہ نکاح مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح لڑکے سے تو اللہ تعالیٰ نے کتنا پروقار بنایا کہ اس رشتے کی ابتدا میں تمام وہ سہولتیں اور راستے اور قانون مہیا کیا کہ اس کے سائے تلے آپ رشتے کا انتخاب کریں۔ حتیٰ کہ مجھے یاد ہے قم میں آیت اللہ مظاہری درس اخلاق کے اور تربیت کے اور ان کی زبان میں وہ تاثیر، کیونکہ جو انسان خود عمل کرتا ہے اور جس کا دل صاف و شفاف اور جو عوام اور قوم کے خدمت کے جذبوں سے سرشار ہوتا ہے نا، ناظرین، اللہ نے اس کی زبان میں تاثیر رکھی ہے، اس کے چہرے میں تاثیر رکھی ہے، اس کے گفتار میں، اس کے کردار میں۔ کب؟ جب گفتار اور کردار ایک ہو اور بات دل سے نکل رہی ہو اور خدا کی رضا کے لیے ہو اور لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو، لالچ نہ ہو، مفاد نہ ہو، پھر وہ درس اخلاق انقلاب پیدا کرتا ہے، روح ڈالتا ہے، مردے میں جان آ جاتی ہے، گمراہیاں دور ہوتی ہیں، نور کی شمع روشن ہوتی ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ایک بہترین شفیق اور مہربان استاد، اور جب ان کا درس اخلاق ہوتا تھا بازار بند ہو جاتے تھے اور دور میلوں تک نظر آتا تھا، لوگ جہاں سڑکوں پر، فٹ پاتھ پر، روڈ پر جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتے تھے، ایک ایک ان کے لفظ پر تاثیر پر ہم تنگوش ہوتے تھے، اور واقعاً اس سے ایک تبدیلی آج ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ آج بھی ان کے جملے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن اور حدیث سے، اپنے عمل اور کردار اور گفتار سے بہترین ایک علمی اور نورانی اور محبت اور اخلاق کے پھولوں کی خوشبو سے ہمارے ذہنوں اور دلوں کو معطر کیا۔ تو فرمانے لگے کہ دین اسلام میں حتیٰ یہاں تک حق دیا، انتخاب میں اگر لڑکا چاہتا ہے کہ لڑکی چل کر اس کے سامنے سے گزرے، کہ اس کے چلنے کا انداز بھی اس کی زندگی کا ایک
پسندیدہ اور دل کو بھانے والا ہو تو شریعت نے اجازت دی ہے، تاکہ آپ اطمینان سے انتخاب کریں اور پھر زندگی کو شیرین اور مٹھاس اور پیار سے اس منزل پر لے جائیں، پھر آپ کا گھر جنت نظیر گھرانہ ہو۔ یہ اللہ نے اسباب مہیا کی اس رشتے کی مضبوطی کے لیے۔ پھر لوگ ڈرتے ہیں، بہت سارے رشتے تاخیر کا شکار ہیں کہ بڑی دولت چاہیے، اسباب چاہیے، بہت لمبی سوچیں اور گہری اس رشتے میں تاخیر کا باعث بنتی ہیں۔ لیکن بخدا اگر یقین اور معرفت سے جاننا چاہتے ہیں، اگر اللہ کی قدرت اور طاقت اور رازق ہونے پر آپ کو اور ہمیں یقین ہے اور قرآن پر ایمان ہے، تو قرآن نے یہ وعدہ بھی کیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا آؤ نیک نیتی سے قدم اٹھاؤ، عبادت سمجھ کر ازدواجی زندگی کا ارادہ کرو، انتخاب کرو، میں تمہارے فقر کو غنی ہونے میں بدل دوں گا، برکتیں ڈالوں گا، اسباب مہیا ہوں گے، رزق کے دروازے کھلیں گے۔ ہم نے اپنی ذات میں بھی آزمایا اور بہت سارے معاشرے میں لوگوں کو بھی دیکھا، اور ایمان بھی ہے لیکن تجربے سے بھی گزرے۔ بہت بچپن میں جب ہمارے والدین نے محدود وسائل کے ساتھ بر وقت 18 سال کی عمر میں ازدواجی زندگی کے لیے تاریخ طے کی، میرے اکیلے کے پاس بہت 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 محدود وسائل تھے، اور میں سمجھتا تھا کہ میرے ایک کے لیے مشکل سے کافی ہیں۔ اس وقت میں قم میں موجود تھا، مقدس شہر ایران میں۔ یہ انقلاب کا پہلا سال تھا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں جب دیکھ لیا کہ جب شریک حیات آئیں تو میں سمجھتا تھا کہ قرآن کے مطابق میرے وسائل 2 برابر ہو جائیں گے، لیکن نہیں، میرے وسائل 5 برابر ہو گئے، برکت آ گئی، کئی در کھل گئے رزق کے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کریم کائنات نے وعدہ کیا کہ اس فقر کے ڈر سے قدم کو نہ روکو، بڑھاؤ، یقین کرو، میں اسباب مہیا کروں گا، تمہاری شریک حیات اپنا رزق ساتھ لے کر آئے گی۔ جس طرح مہمان فرمایا کھاتا اپنا رزق ہے تمہارے دسترخوان پر، اپنا رزق حصے کا کھا کر ثواب اور درجات تمہیں عطا کر رہا ہے۔ پھر تھا کہ 2 کے وسائل ہیں، پھر اللہ نے گھر کو آباد کیا، 5 بچے عطا کیے۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص کا ایک کے لیے کافی نہیں ہو رہا، 2 ہو گئے، 5 برابر رزق بڑھ گیا۔ باخدا میں اس ہدایت ٹی وی کے مقدس چینل پر اس قرآن اور حدیث کی آیت تلے اپنے تجربہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، جو میں نے مشاہدہ کیا۔ اب 5 بچوں کے ساتھ ہم گھر کے 7 فرد ہو گئے۔ باخدا اللہ نے 12 برابر ہمارے رزق میں، نعمتوں میں، رونق میں اور برکت میں اور رحمت میں اضافہ فرما دیا۔ کوئی آسمان سے چیز نہیں اتری، کوئی زمین سے خزانہ نہیں نکلا، تمام وسائل اور اسباب برکت اور رحمت پر مشتمل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن کب؟ جب انسان اس کو ایک اصول بنائے، ایک حقیقت سمجھے، تو وہ آگے بڑھے۔ تو معلوم ہوا اس سے بھی نہیں، اور جتنے عوامل ہیں، دیکھیں کتنی عزت اور آبرو ہے کہ 1-2 انسانوں کے رشتے کے لیے کتنی دفعہ والدین جا رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اچھی دلہن ملے، اچھی بہو لائیں۔
کس قدر تگ و دو، اور پھر جب بندھن کا وقت آتا ہے پھر اللہ وہ عزت اور وقار عطا فرماتا ہے، کمیونٹی جمع ہے، دوست جمع ہیں، رشتہ دار، خاندان، تاکہ اتنی پروقار تقریب میں یہ بندھن ہو، تاکہ یہ نشانی ہو کہ یہ ایک مضبوط رشتہ ہے، یہ عزت و وقار کا رشتہ ہے، یہ دنیا اور معاشرے کی ترقی کا رشتہ ہے، یہ عبادت کا رشتہ ہے جی۔ تو اتنا اجتماع اور اتنا حسن اور اتنی تقریب اور اتنے تکلفات اور اتنی نازبرداریاں ہو رہی ہیں، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بہت بڑی حکمت اور دانائی کا رشتہ بنایا ہے، اور حکمت رکھی ہے جب انسان اصولوں پر چلے۔ کون سا دین اور قانون لا سکتے ہو جس میں میاں اور بیوی اپنی رونق، اپنی بہار، اپنی خواہشات، اپنے گھر کو آباد، اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے رشتہ قائم کرتے ہیں؟ اللہ اکبر! لیکن اس رشتے کے قائم کرنے میں ثواب، اس رشتے کو چلانا عبادت، اس کو بڑھانا عبادت، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنا عبادت، احترام کرنا عبادت، اور زندگی کا لمحہ لمحہ، کیونکہ میں نے خود بہت ساری معتبر اور مستند احادیث کو دیکھا، فرمایا کہ المتزوج النائم افضل عند اللہ، اللہ اکبر، من الصائم القائم۔ اس سے بڑا انعام اکرام کیا چاہتا ہے وہ دولہا اور دلہن کہ فرمایا شادی کے بعد میاں اور بیوی جب سوتے بھی ہیں، نیند آرام کرتے ہیں نا، تو فرمایا ان کا سونا افضل قرار پاتا ہے اس شخص سے جو ابھی اس سعادت سے بہرہ مند نہیں ہوا، لیکن رات کو جاگ کر عبادت کر رہا ہے اور دن کو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے۔ اس روزے دار اور شب بیدار سے اللہ تعالیٰ نے زیادہ مقام، فضیلت، عزت اور ثواب، اجر اور ریوارڈ عطا کیا جو اس ازدواجی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کر کے سونے کے وقت سو گئے۔ تو معلوم ہوا، فرمایا کہ ایک انسان جو اللہ کی رضا کے لیے اور حکم اسلام کے تابع ہو کر اگر ایک زوجہ ایک گلاس پانی کا اپنے شوہر کو کمال محبت، احترام، عقیدت، ثواب سمجھ کر پیش کرتی ہے تو فرمایا اس کو ثواب ہے جیسے اعتکاف اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کا ثواب پایا ہے۔ ہمارا اور تمہارا ذہنی کمپیوٹر ٹھیک ہے، اس کا احسان نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنے ثواب اور درجات رکھے ہیں۔ اور خداوند متعال جب میاں اور بیوی مسکرا کر خوبصورتی کے ساتھ احترام سے گفتگو کرتے ہیں، باخدا ملائکہ خوش ہوتے ہیں، عرش الہی پر نور چمکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس منظر پر اپنی رضائیں اور رحمتیں شامل حال کرتا ہے۔ ایک بریک کا ٹائم ہے، انشاءاللہ اس کے بعد اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔